شکر کرو بچ گیا ہوں ورنہ بیٹھ کر روتے رہتی ساری زندگی۔ اس کی یہ کہنے کے دیر تھے وہ اس کے سینے پر سارا کا بری طرح رونے لگی تھی۔ اس کے کندھے پہ لب رکھتی وہ اس کو ساکت ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ ایشو میرا بچہ، میں مذاق کر رہا ہوں۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر وہ اس کے سر کو سہلانے لگا تھا۔ اس کو رلانا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے منہ سے ایسی باتیں نکل جاتی کہ وہ رونے لگ پڑتی تھی۔ نہیں ہوں آپ کا بچہ، آپ کو ذرا رحم نہیں آتا مجھ پہ؟ آپ کی یہ باتیں سن کر میرا دل لرز جاتا ہے۔ وہ بری طرح سے پھٹ پڑی تھی۔ کبھی میری طرف دیکھا یہ دل نہیں لرزتا۔ اس نے شکوہ کیا تھا، آپ کے اس خلوص منہ کو دیکھ کر تو ویسے ہی لرز جاتا ہے۔ وہ اب کھل کر بولی تھی، پھر جب میں رومانس کرنے پہ آیا تو تم خود ہی کہو گی کہ یہ حضرات بے شرم ہے۔ اس نے جتلایا تھا، فی الحال تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے بیڈ پہ ہونے کا بھرپور تانا دیا گیا تھا۔ وہ یہ کہہ کر کھلکھلائی تھی، اور کچھ نہیں، ایک کس تو کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسے ایک جھٹکا دیا۔ اس کے گال پہ ایک جاندار بوسہ دیا گیا تھا اور پھر چھوڑ دیا تھا۔ باقی زوجم جب آپ روم میں جائیں گی تب آپ کو مزید پرومو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب تو میں ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہوں۔ وہ یہ کہتا اسے آنکھ ونگ کر گیا تھا۔ آپ ابھی ابھی بے شرم ہوئے ہیں یا شادی سے پہلے ہی تھے؟ اپنے گال سے اس کی مونچھوں کی چبھن ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، اور ساتھ ہی احتیاط سے اس کے سینے پہ پھر سے سر ٹکایا تھا تاکہ اسے درد نہ ہو۔ جس دن آپ کا ہونے کا سرٹیفکیٹ لیا تھا ساتھ ہی بے شرمی کا بھی لے لیا تھا۔ اس کا اشارہ شادی کی طرف تھا۔ وہ ایسے بھری انداز میں کہہ رہا تھا جیسے بے شرمی کوئی شے ہو۔ ہاں نا، اس کا سرٹیفکیٹ لکھے تب تو آپ کو گولڈ میڈل مل گیا ہے نا؟ اس کے سینے سے سر اٹھاتے اس کے اوپر جھک کر اس کے سینے پر اپنا نام لکھتے ہوئے بولی تھی، گولڈ میڈل نہ صحیح اپنی زوجم کا پیار تو مل گیا ہے نا؟ یہ کہہ کر تکلیف کے باوجود بھی ہلکا سا اوپر ہو کر اس کی آنکھیں چوم لی تھی، جسے روشنال کو سکون آیا تھا۔ آج وہ کام بھی نہیں تھی، گھر جاؤ آرام کرو، ایک رات نہ سو کر چینیوں کی طرح آنکھیں نکالی ہیں۔ چلو شاباش، گھر جا کر آرام کرو، میرے پاس حسنات ہے اور میرے ٹھیک ہونے کے بعد میں نے تمہیں سونے نہیں دینا، اس لیے اپنی نیند ہی پوری کر لو۔ اس نے فکر سے کہا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ اس کی فکر میں بالکل بھی نہیں سوئی ہوگی۔ مجھے پتا ہے آپ میری فکر میں مسکے لگا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی انا گوارا نہیں کر رہی کہ آپ کھل کر کہہ سکیں۔ آپ کی بات جھکا روشنال کی پیشانی اور آنکھیں چوم لی تھی۔ وہ شرماتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جوس پلاؤں گی یا میں نرس کو کہوں کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے مجھے پلائے؟ اس نے اس کو کھڑے دیکھ کر کہا تھا، جو خود ہی استحقاق جماتی اور خود ہی شرمانے لگ پڑتی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے پی لیجیے گا، لیکن اس کے مبارک ہاتھوں کی سلامتی کی گارنٹی میں نہیں دے سکتی، ساتھ اس کے ہاتھ بھی توڑوں گی اور آپ کا منہ بھی۔ اس کو غصہ آیا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ آج تو صحیح جینو کرانٹے والی ہتھون لگ رہی ہو زوجم، لیکن یہ انداز روم تاکہ سنبھال کر کو وہاں کام آئیں گے، لیکن شاید وہاں بھی نہ آئے کیونکہ تم نازک سے جان ہو، ایک پنچ بھی برداشت نہ کر سکے گی اور بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا، میں خود آپ کو جوس پلا رہی ہوں، لیکن اگر وہ چوسنے کی منہ والی مجھے آپ کے پاس نظر آئی نا تو آپ کی خیر نہیں۔ وہ سٹرا اس کے منہ کے قریب کرتی ہوئی بولی، کون؟ روشنال کو نہیں پتا تھا کہ وہ کس کا ذکر کر رہی تھی، اس لیے پوچھا تھا، بقول آپ کے وہ آپ کے مبارک ہاتھوں والے نرس نے جل کر کہا تھا۔ میں نے تو دیکھی تک نہیں زوجم، اور یہ جلنے کی بو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس سے جلتی ہے میری جوتی، وہ آپ کی زش ہو کر بولی تھی۔ چلو کوئی تو جلتا ہے نا۔ وہ اس کی طرف دیکھا اتنے معصومانہ لہجے میں بولا کہ اشنال کو بے ساہتا پیار رہا تھا، کیا میں آپ کے شولڈر پہ سر رکھ سکتی ہوں؟ وہ اس کی تکلیف کو دیکھا پوچھنے لگی تھی۔ اس نے پوچھنے والی کوئی بات تو نہیں، لیکن اگر کوئی آ گیا تو اس کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ اشنال نے اس کے کندھے پہ سر رکھ لیا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ اس چوسنے کے منہ والی سے ڈر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے اس کی گردن پہ لب رکھ کر پھر سے کندھے پر سر رکھ گیا تھا۔ میں حسنال بھائی کو بھیجتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ اسے محسوس کرتی تھی اور باہر چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے روشنال کے چہرے پر مسکان بکھر گئی تھی۔ منال ماں کو لے کر اسی رات ہاسپٹل آئی تھی۔ آج تیسرا دن تھا وہ اپنی اس ماں کے لیے ہوار ہو رہی تھی جنہوں نے اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ کسی گاؤں کا چھوٹا سا ہاسپٹل تھا جہاں چوکیدار انکل لے کے آئے تھے، جنہوں نے اپنا مجید نام بتایا تھا، وہ ان کے ساتھ ہی تھا۔ سمیرہ بیگم کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کر دیا تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کی ماں نے خاموشی پکڑ لی تھی، کیونکہ ڈاکٹر کے مطابق ان کے دماغ کی ایک وینز ڈیمیج ہو گئی تھی اور باقی ڈیمیج ہونے یا پھٹنے کا خطرہ تھا، جس کی وجہ سے وہ پاگل بھی ہو سکتی تھی یا کسی بھی وقت ان کی موت ہو سکتی تھی۔ ان کو اپنے ذہین ہونے پہ جتنا غرور تھا
خدا نے ایک رات میں ہی توڑ دیا تھا۔ اس دماغ نے شاید اسے زندہ بھی رکھنا تھا یا نہیں۔ منال ماں کی حالت دیکھ کر پاگل ہونے کو تھی، لیکن پھر بھی خود کو سنبھال ہی تھی۔ مجید بابا ان کو اکیلا دیکھ کے اپنے ساتھ گاؤں لے آئے تھے۔ مجید بابا نے ان سے پوچھا تھا، لیکن اس نے بس یہی کہا تھا کہ اس کا کوئی گھر نہیں۔ وہ اب بہت ویلا نہیں جانا چاہتی تھی۔ جتنی زندگیاں منال بہن نے خراب کر کے آئی تھی، اسے کیسے رکھ لیتے؟ وہ تو اسی ماں کی بیٹی تھی نا، جو سب کچھ تباہ کر گئی تھی۔ یہ صرف اس نے سوچا تھا، آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ انہیں لے کے گاؤں داخل ہوئے تھے۔ وہ چھوٹے سے کچا سا گاؤں معلوم ہو رہا تھا، وہاں کچھ ہی گھر تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کا بوسیدہ سا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، جہاں سے 9 سالہ بچی باہر نکلی تھی۔ بہتی اماں دادا ابو آ گئے۔ وہ بچی چیخی اور پھر مجید بابا کے ساتھ اور ان کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی تھی۔ دادا ابو، میری چیزیں کہاں ہیں؟ وہ نہیں لائے کیا؟ بہتی اماں بھی آپ سے ناراض ہے اور میں بھی بہت غصہ ہوں آپ سے، وہ منہ سوٹے ہوئے بولی تھی۔ منال جس نے ماں کو پکڑا ہوا تھا، اس بچی کو دیکھا ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی تھی۔ آؤ بیٹا۔ وہ انہیں لیے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ منال گھر کو دیکھنے لگ پڑی تھی۔ بڑا سا کچا صحن، ایک طرف جانور بندھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سلاخوں والی کھڑکیاں، 3-4 کمرے، ایک برآمدہ، ایک چھوٹے سے 4 کونوں سٹائل مٹی کی جگہ اسے تکی جس پہ مٹی کے بنے مٹکے پڑے ہوئے تھے۔ باقی گھر بہت صاف ستھرا تھا۔ حسن کے ابا کہاں رہ گئے تھے آپ؟ میں نے پی کے فون سے آپ کو کال کروائی تھی، لیکن 3 دن سے آپ نہ گھر آئے تھے اور نہ ہی فون اٹھایا تھا۔ مجھے تو 100 طرح کے خول اٹھ رہے تھے۔ وہ گمسم سی گھر کو دیکھ رہی تھی، جب ایک عورت سادہ سے کپڑوں میں گوبر والے ہاتھ لیے ان کے سامنے ہوئی تھی۔ حسن کے ابا، یہ کون ہے؟ وہ نا انجانی اور غیر شناسائی اور حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارے نیک وقت، سکون کا سانس تو لینے دو، بتاتا ہوں۔ ساری تفصیل کیا ادھر ہی بتا دوں؟ ہاتھ دو کپ پانی لاؤ ان کے پینے کے لیے، وہ یہ کہہ کر پودی کو انگلی سے پکڑے انہیں برآمدے کی طرف لے گئے تھے۔ حسن کے ابا، آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ آپ نے شہر میں دوسری شادی تو نہیں کر رکھی؟ تبھی آپ شہر سے 2-2 3 دن نہیں آتے۔ یہ آپ کی بیوی ہوگی اور یہ بیٹی۔ ان دونوں ماں بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ آپ مجھے سمجھے تبھی آپ مجھے ساری زندگی اپنے میٹرک پاس ہونے پہ اکڑتے رہتے تھے اور مجھے بار بار پہ جہل ہونے پہ تانے دیتے تھے۔ اردو پنجابی مکس بول رہی تھی۔ منال شرمندہ ان کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گئی تھی۔ منال شرمندہ ان کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گئی تھی اور بے ساہتا انہیں دیکھنے لگی تھی، جو سرخ سفید اس عمر میں جوان جھلکتی تھی۔ اور نیک بہت خدا کا خوف کرو، کبھی تو سوچ سمجھ کے بولیا کرو، ایسے ہی شروع نہ ہو جایا کرو۔ یہ باتیں کر کے تم کہاں سے پڑھی لکھی لگتی ہو؟ کبھی دوسرے کی بھی سن لیا کرو، ہر وقت اپنی ہی سناتی رہا کرو۔ یہ میری مالکن کی دوست ہے، اب یہ یہاں ہی رہیں گی اور اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اور بھینسیں اور گائے کو چارہ ڈالا تھا؟ اچھا، میری ہی غلطی، معاف کر دے۔ ہاں ڈال دیا تھا۔ چارہ بہت شرمندہ ہوتی اب نلکے کی طرف ہاتھ دھونے بڑھ گئی تھی۔ بہتی اماں، دادا ابو میرے لیے پاپڑ بسکٹ نہیں لائے؟ وہ دادا کے پاس سے اٹھی ان کے پیچھے نلکے پہ جا کر اپنا رونا ڈال کے بیٹھ گئی تھی۔ مانو پتر، آؤ تمہارے لیے پاپڑ بسکٹ لینے چلتے ہیں۔ اٹھتے چلے گئے تھے، جبکہ مانو خوشی سے اپنے دادا کی طرف بھاگے اور ان کی انگلی پکڑ لی تھی۔ منال جو خوشی سے اس معصوم بچی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، 2000 کروڑوں خوشی سے زیادہ تھی۔ وہ حیران رہ گئی تھی کہ وہ 3 دن سے ان کے ساتھ ہموار ہو رہے تھے اور اب اپنی تھکن کی پرواہ کے بغیر اس کے چہرے پر چھوٹی سی خوشی کی ہاتھ چل پڑے تھے۔ اصل خوشی کا پتہ تو اسے کچے گھر میں چلا تھا۔ ان کے بعد بہتی اماں نے انہیں پانی پلایا، وہ خود لکڑیوں والے چولہے کے پاس بیٹھ کر آٹا گوندنے لگی تھی۔ حسنان جو گھر آیا تھا منال کو کمرے میں نہ پا کر پریشان تھا۔ آج 7واں دن وہ اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا۔ آغا جان بہت پریشان تھے، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ماں بیٹی کہاں گئی ہیں۔ وہ وقار کا پتہ ڈھونڈا تھا، لیکن اسے کہیں نہیں ملا تھا۔ وہ ساری رات ڈھونڈتا رہا، اب بھی تھک کر گھر آ گیا تھا۔ روشنال بھی ہاسپٹل سے گھر آ گیا تھا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا تھا، جہاں بابا، آغا جان، روشنال بیٹھے تھے۔ تہمینہ بیگم کھانا بنا رہی تھی اور اشنال روشنال کے لیے کوئی لائٹ سا تیار کر رہی تھی۔ وہ بھی منال کے بہت زیادہ پریشان تھی۔ کچھ پتہ چلا منال کا؟ آغا جان اس کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں، ہر جگہ منال اور حالہ کو ڈھونڈ لیا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ اس نے مایوسی سے جواب دیا تھا، تم نے ان ماں بیٹی کو کچھ کہا تو نہیں؟ صغیر صاحب نے کسی ہرچی کی طرح پوچھا تھا۔ میں نے حالہ کو تو کچھ نہیں کہا تھا، لیکن منال کو صرف اتنا کہا تھا کہ اپنے اور ماں کے بیانات کی خاموشی سے لکھوا دینا، اور میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس وقت میں غصے میں تھا۔ وہ سچائی بتا رہا تھا جب الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا، اور تھپڑ مارنے والا روشنال بہت تھا، جو اپنے درد کی پرواہ کے بغیر اس کی بات سن کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شور کی آواز سن کر وہ دونوں بھی کچن سے نکل آئے تھے۔
اس نے کہا تھا تم باپ بنو، مجھے لگی تھی میں تو نہیں مر گیا تھا نا کہ تم بیان لکھوانے بیٹھ گئے تھے۔ وہ مٹھیاں بینچے غصہ ضبط کرتے بولا تھا۔ حرکت کرنے سے اسے درد ہوا تھا۔ ایک دم سے اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ روشنا پلیز آپ بیٹھ جائیے، ایسے تو آپ کا زخم خراب ہو جائے گا۔ حسنال اس کی طرف آئی تھی اور بازو سے ہلکے سے پکڑا تھا۔ حسنال بھی پریشان ہوتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ دفعہ ہو، جو شکل نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری۔ اس نے غصے سے حسنال کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ زگیر صاحب بھی اس کی طرف بڑھے تھے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس کو گھر سے نکالنے کا، وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی، پھر بھی اس کو کیسے گھر سے نکال دیتا۔ وہ غصے میں تھا اس لیے ایسا بول گیا تھا۔ جن دنوں صاحب آپ کو لینے گئے تھے، منال میرے ساتھ پہلے بالکل ٹھیک تھی، میں ڈاکومنٹس کار بھول گیا تھا، اس دن لینے آیا تو آگے حالہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر اس نے علم سے یہ تک ساری داستان سنا دی تھی۔ اب آپ بھی بتاتے، کوئی بھی غلط ملچوڑ ایسے کر سکتا ہے بھائی؟ میں کیسے اسے نرمی سے پیش آ سکتا تھا؟ اور بعد میں 2 دن بعد گھر آیا تھا، وہ ہر وقت سوتی رہتی تھی، میں نے پھر بھی اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ اس رات میں غصے میں تھا، اس لیے ایسا کہا تھا۔ تو تمہارے اس غصے سے کیا ہوا؟ تمہارے اپنا ہی نقصان ہوا ہے، اور تو کچھ بگڑا نہیں۔ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، صغیر صاحب نے افسوس سے کہا تھا۔ تہمینہ بیگم، جن کو بہن کی اس حرکت پر غصہ بہت تھا، نفرت بھی بہت تھی، لیکن حسنال کی بات سن کر وہ چونک گئی تھی۔ ان کے گھر میں پہلی خوشی آنے والی تھی، وہ کیسے اس بات سے منہ پھیر سکتی تھی؟ اتنے عرصے بعد ان کو خوشی ملی تھی، اور وہ بھی اس طرح، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور حسنال کی بات سن کر انہیں ایک دم سے جھٹکا لگا تھا، جس طرح ان کے بہت ویلا کے جانے کے بعد وہ سارے الجھے تانے بانے سلجھا رہی تھی۔ منال تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اور اس کے کردار کی گواہی تو وہ خود دے سکتی تھی، پھر وہ کیسے کسی کو پسند کر سکتی تھی؟ اور ایک اور بات، جب ایک دن رات کو وہ کھانا بنا کے سب کو کھلا کے فارغ ہوئی تھی، بعد میں چائے بنا چکی تھی، انہوں نے اپنی بہن کو سالن میں کوئی چیز مکس کرتے دیکھا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ ان کی بہن کیا کر رہی تھی، لیکن ایک دو کوئی چیز کچن کے کیبنٹ میں رکھتے دیکھا تھا۔ یہ سوچ کر دماغ میں آتے ہی ایک دم سے کچن کی طرف گئی تھی۔ سب ان کو دیکھنے لگ پڑے تھے، اور کیبنٹ سے وہ شاپر میں لپٹی چیز میں کھولتی باہر آئی تھی۔ یہ دیکھنا ذرا، وہ پیکٹ روشنال کے ہاتھ میں تھماتی بولی تھی، یہ تو نیند کی گولیاں پر، ان کا یہاں کیا ذکر؟ وہ جنجلا تھا اس لیے کیونکہ سمینا کو ایک دن میں نے یہ سالن میں ڈالتے دیکھا تھا، اور مجھے نہیں پتا تھا اس میں ایسا کیا ہے۔ کچھ دن بعد وہی کھانا منال کے روم میں لے کر گئی تھی، اور جیسے کہ حسنال کہہ رہا تھا وہ ہر وقت سوتی رہتی تھی، اس کی بتائی کی کہانی کے پیچھے تو مجھے کچھ اور ہی وجہ معلوم ہو رہی ہے۔ کیا پتا وہ ماں کی مجبوری کرنے یا دھمکی دینے بڑھ گئی ہو، اور رہی تو میری وہ ہے تو میری بہن، مجھے اس کا پتہ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ مجھے دھمکی دینے بیٹھ جاتی تھی، وہ تو پھر اس کی بیٹی تھی۔ ان کی بات سنتا حسنال ایک دم سے سر اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا، پھر مدم سی چال چلتا وہ اپنے روم میں جانے کے لیے چلا گیا تھا، جیسے آج سب کچھ ہار گیا ہو۔ ہمارا یہ بہت ویلا رشتے تباہی کے دہانے پہ اس لیے پہنچ گئے ہیں، اس لیے ہم یقین بعد میں کرتے ہیں کہ الزام پہلے لگاتے ہیں، اور اس انسان کے جانے کے بعد ہم اس کے لیے نہیں روتے کہ ہمیں اس کی قدر تھی، بلکہ اس کے لیے روتے ہیں کہ ہمیں پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے۔ قدر تو انسان کی موجودگی میں ہوتی ہے، بعد میں تو پچھتاوے جنم لیتے ہیں۔ وہ پہلی سیڑھی پہ پہنچے جب صغیر صاحب کی آواز سنی تھی، ان سب کو کہہ رہے تھے۔ ان کی بات سن کر ایک آنسو اس کی آنکھوں سے نکلا تھا، کمرے میں آ کے وہ سانس لینے لگا تھا، اس کا دل سچائی سے ان کا بند پڑا تھا، اس کا معصوم چہرہ آنکھوں میں آبسا تھا۔ وہ کتنی ماں سے روشنال کی طبیعت پوچھی تھی، اپنے کمزور ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر وہ اسے سچائی بتانا چاہتی تھی۔ وہ کتنی ماں سے اس کے پاس آئی تھی کہ شاید وہ اس کی بات رد نہیں کرے گا، لیکن اس نے نہ صرف اسے جھٹلایا تھا بلکہ گھٹیا باتیں بھی کی تھی۔ اے میرے اللہ، میری بچے کو اور میری بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یہ سوچ آتے ہی اس کا دل بکار اٹھا تھا۔ وہ یہ تو دیکھتا رہا کہ سوتی رہی تھی، پر یہ نہیں دیکھا کہ کیوں سوتی رہی۔ اس کا اجڑا حلیہ دیکھا، ایک اس کو بہشتوں نے گھیر لیا تھا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ کمرے کا حلیہ بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ بیڈ کی چادر پہ پڑا اسے ایک لاکٹ ملا تھا، اسے دیکھ کر وہ ضبط کھو بیٹھا تھا۔ وہ جو گھر سے باہر نہ نکلی تھی، وہ کیسے غلط ہو سکتی تھی؟ سرخ رنگ کی کچھ چوڑیاں بھی کچھ ٹوٹی ہوئی تھی۔ قرآن ڈریسنگ ٹیبل پہ جوں کا تو رکھا ہوا تھا۔ اس کی بے اعتبار نظر اس پر پڑی تھی جو اس رات اس نے اٹھایا تھا۔ اے میرے رب، تیری وسیع دنیا میں وہ پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے، کہاں چلی گئی ہے۔ اے اللہ، میری رہنمائی کرنا تاکہ میں اسے ڈھونڈ سکوں، تیری اتنی بڑی دنیا میں پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی ہے۔ وہ قرآن پاک کو دیکھتے ٹھہرے لہجے میں بولا تھا۔ وہ قرآن پاک کو دیکھتا جہاں اس پاکیزہ لڑکی نے ہاتھ لگائے تھے، وہ اسے دیکھتا وضو کرنے چلا گیا تھا۔ اس کو مجید چچا کے گاؤں آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ زندگی نے ایک دم سے پلٹا کھایا تھا۔ وہ جہاں کے ماحول کی عادی ہرگز نہیں تھی، اب نہ صرف رہ رہی تھی بلکہ بہتی اماں کو کام
بھی کروا دیتی تھی۔ بھارتی اماں نے کبھی اسے مجبور نہیں کیا تھا کہ فلاں کام کرو یا فلاں نہ کرو۔ وہ غصے کی تیز ضرور تھی مگر دل کی بہت صاف تھی۔ شروع کے دنوں میں وہ باتوں میں ایسی باتیں کر جاتی تھی جیسے منال بری طرح ہٹ ہو جاتی تھی۔ ایک دن اسے روتا دیکھا نہ صرف اسے منائے بلکہ معافی بھی مانگی تھی۔ اس کی وجہ سے اسے منال کی خاموشی تھی۔ وہ کچھ بھی کہتی تھی، وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولتی تھی۔ اب تو وہ اس پہ جان چھڑکتی تھی۔ وہ اپنی خوشی کے ہاتھ ان کو بہت سارا کام کروا دیتی تھی۔ صبح سویرے ناشتہ وہ تیار کرتی تھی، جبکہ وہ مانو کو اسکول کے تیار کرتی اور ان کے ناشتہ تیار کرنے تک وہ سارے صحن سے صفائی کر لیتی تھی۔ صحن کافی بڑا تھا تو اس کی سانس پھول جاتی تھی، لیکن اب اس نے فرض سمجھ کر بہت سارے کاموں کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لی تھی۔ بھارتی اماں خود صاف کرتی تھی، مال و مویشی کا کام، طویلی کی صفائی۔ بھارتی اماں نے اسے کبھی نہیں کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس گڑیا کو بڑی کام کرنا پڑے۔ انہیں نازک سی موم سی گڑیا لگتی تھی۔ وہ تو جیسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈرتی تھی کہ کہیں وہ میلی نہ ہو جائے۔ ان کے بس میں ہوتا تو وہ اسے کوئی کام نہیں کرواتی، لیکن وہ خود منتو سے مکھن لگا کر ان کو کام کرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اتنے سارے کام کر کے تھک جاتی ہے، کیونکہ مجھے چاچا تو وہ 2 یا 3 دنوں بعد گھر آتے تھے۔ وہ اکیلی سارا کام کرتی، گھر کو سنبھالتی تھی۔ مانو چھوٹی بچی تھی، ضد کر جاتی تھی۔ بھارتی اماں کبھی کبھی اس کی ضد سے تنگ پڑ جاتی تھی۔ مانو ایسی بچی تھی جو پیار ڈھونڈنے کی کوشش کرتی تھی۔ اسے اپنا آپ نظر آیا تھا، کیونکہ باتوں ہی باتوں میں بھارتی اماں نے اسے بتایا تھا کہ حسن مانو کے ابو کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بہو کی شادی کر دی۔ مانو جب 1 سال کی تھی اسی وقت کر دی تھی۔ وہ تو بیٹی کی وفات کے بعد جیسے زندہ لاش بن گئے تھے، لیکن ان کے مسکرانے کی وجہ سے وہ صرف مانو بنی تھی، جس کی مسکراہٹ، کہکو اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس گھر کا آنگن کھل اٹھتا تھا، کیونکہ وہ بہت شرارتی بچی تھی اور منال کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی کی بات تھی، سمینہ بیگم کو پاگل کا بہت شدید قسم کا دورہ پڑا تھا۔ وہ ہر چیز بری طرح سے بکھیر کر رکھ گئی تھی۔ اس سے قبل بھی اسے 1 مہینے میں وہ کتنی دفعہ اس کو مار گئی تھی، اور وہ ایک دن گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اسے اب شدید قسم کا خطرہ لاحق ہوا تھا کہ وہ رات کو کہیں نکل ہی نہ جائیں، انہیں باندھ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ رات کو وہ ان کے پاس کمرے میں سوتی تھی۔ وہ دلیا بنا کے کمرے میں آئی تو وہ گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے دلیا ان کے آگے رکھا تھا، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا سکتی تھی، انہیں کھلانے لگی تو آگے سے بری طرح ہنسنے لگ پڑی تھی۔ منال ہگے بگے سے ان کو دیکھنے لگی۔ اسی اثنا میں انہوں نے اس کے سر پہ بہت بری طرح سے اٹیک کیا تھا، جس کی وجہ اس کا نماز اسٹائل دوپٹہ کھل گیا تھا اور پھر وہ جنونی انداز میں اس کے بال کھینچنے لگ پڑی تھی۔ اتنی بری انداز سے انہوں نے اس کے بال کھینچے تھے کہ منال سے چھڑوانا مشکل ہو گیا۔